بادشاہت مطلقہ کا بیان اور اپنی بادشاہت مطلقہ کے ساتھ پھر اپنی قدرت کاملہ کا بھی ذکر فرمایا۔ پہلی آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اپنی تسبیح کی حقیقت کو بیان کیا کہ تسبیح الہی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی آفاقی، کائناتی اور عالمگیر بادشاہت کا ذکر کیا اور یوں ارشاد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے تمام بادشاہی، آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی۔ یحیی و یمیت، وہ ذات اقدس جو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی موت عطا کرنے والا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ذات الہی ہے جو ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا چونکہ آغاز اللہ نے اپنی اعلان بادشاہت سے کیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور تخت و سرا سے لامکان تک، وہ عالم زیرین ہو یا عالم بالا ہو، نیچے سے اوپر تک پوری کائنات میں اگر کسی کی حقیقی بادشاہت ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ بولیے اللہ۔ باقی اس روئے زمین پر اگر کسی کو حاکم کہا جاتا ہے، کسی کو بادشاہ کہا جاتا ہے یا کسی کو حکمران کہا جاتا ہے تو یہ سارے ٹائٹل مجازی ہیں۔ حقیقی حاکم بھی خدا، حقیقی بادشاہ بھی بولیے رب ہے۔ اس نے اس کائنات انسانی میں اگر کسی کو بادشاہت دی، حکومت دی، تو یہ در حقیقت عارضی طور پر خالق کائنات نے اسے اس وصف سے نوازا اور اسے نواز کر اس امتحان میں ڈال دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ عارضی خلق پر بادشاہی تجھے دی اور اس بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر تو اپنے اصل بادشاہ سے کتنی وفا کرتا ہے۔ عارضی حکومت ہم نے اس زمین پر تجھے عطا کی، مگر اس حکومت کا تاج پہن کر اب دیکھتے ہیں کہ اصل حاکم جو رب ہے اس کی کس قدر اتباع کرتا ہے، کتنی اطاعت کرتا ہے اور کس قدر فرما برداری کرتا ہے۔ کیونکہ ساری بادشاہیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ قرآن مجید کی سورہ الملک اس کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اسی حقیقت کو بیان یوں کیا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا
کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہیاں ہیں۔ تو سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ ساری بادشاہیاں کس کے ہاتھ میں؟ سارے تصرفات کس کے ہاتھ میں؟ باقی کائنات کو اگر اختیار ملا تو وہ بھی عارضی، اقتدار ملا تو وہ بھی، یہ الگ بات ہے کہ وہ عارضی اقتدار پا کر بندہ دینے والے خدا کو جب بھول جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید اس زمین پر اب خدا میں ہی۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، کتنے ایسے بادشاہ بھی گزرے جن کو اللہ نے دولت دی، سطوت دی، بادشاہت دی، مگر وہ سب کچھ پا کر اختیار حاصل کر کے دینے والے کو بھول گئے۔ حتیٰ کہ اسی کے مقابلے میں نمرود جیسوں نے، فرعون جیسوں نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، کہنے لگے کون خدا؟ میں سب سے بڑا خدا۔ یہی دعویٰ نمرود نے کیا، یہی دعویٰ فرعون نے بھی کیا۔ اب نمرود کے پاس حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیغام حق لے کے گئے، اس نے پوچھا تمہارے رب کی تعریف کیا ہے، شان کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے، زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی۔ اب طاقت کے نشے میں بدمست بادشاہ، اس نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا ابراہیم اچھا اگر تیرا خدا مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک بے گناہ شخص کو اپنے دربار میں بلا کر اس کی گردن اڑا دی، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایک شخص جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس نے اسے آزاد کر دیا، اس کی برات کا اعلان کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا اور اس مرنے والے کو میں نے بچا دیا، اس کو زندگی دے دی۔ یہی طرز عمل قرآن نے فرعون کا بیان کیا، یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان طاقت پا کر، اقتدار پا کر اللہ کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت پر اتر آتا، تو وہ اپنے منہ سے، وہ تو کافر بادشاہ تھے، وہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، مگر کوئی اپنی زبان سے خدا ہونے کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، مگر اس کا رویہ، اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندہ ہو رہے جسے ہم چاہیں اور وہ موت کے گھاٹ اتر جائے جسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے، تو یہی طرز عمل فرعون کا تھا، یہی طرز عمل نمرود کا تھا، اور یہ اللہ کی خدائی کے خلاف ایک اعلان بغاوت ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے بندو تم کیا سمجھتے ہو، یہ اگر 4 روزہ طاقت، قوت، سطوت، شان و شوکت، بادشاہت تمہیں دی تو تم اس کے مالک بن بیٹھے ہو، تم اس بات کو بھول گئے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، حقیقی مالک تو میں ہوں، سب کچھ تو میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہوں بادشاہی عطا کر دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اس سے بادشاہی واپس لے لیتا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہوں عزت سے نوازتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اس سے عزت واپس لے لیتا ہوں، اسے رسوا کر دیتا ہوں۔ سو خالق کائنات نے فرمایا کہ اصل طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ رب ذوالجلال کی ذات۔ سارے اختیارات
اور سب اقتدار کا مالک کو اللہ کی ذات، سو جسے چاہے عطا کر دے اور جسے چاہے بادشاہی سے محروم کر دے، جسے چاہے اسے عزت سے نوازے اور جسے چاہے اسے رسوا کر دے۔ بس جسے رب عزت عطا کرنا چاہے، وہ بادشاہی کے تخت پر ہو یا ایک کٹیا میں جھونپڑی میں بیٹھا ہو، پھر اس سے دنیا کی کوئی طاقت عزت لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ عزت دینا چاہے، اس کے پاس تاج سلطانی ہو یا نہ ہو، مگر اسے کوئی اس سے عزت چھین نہیں سکتا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے وہ رسوا کر دے، جس کی رسوائی کا، ذلت کا وہ فیصلہ کر لے، بھلے وہ بادشاہی کے تخت پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، مگر جب خدا رسوائی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر روئے زمین پر وہ اپنی عزت کو بچا، پھر اسے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ وہ حکمرانی کے تخت پر بیٹھ کر بھی رسوا ہو جاتا ہے، اور جسے خدا عزت دینا چاہتا ہے وہ ایک کٹیا میں بیٹھ کر بھی ساری کائنات پر بادشاہی کر رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں